أشهد أن لا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج فقال الزاد والراحلۃ، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حج کب واجب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور سواری بھی ہو۔ جب آپ کے حج کے دوران جتنے دن لگ سکتے ہیں اتنا خرچہ بھی ہو اور آنے جانے کی سواری بھی ہو تو آپ کے اوپر حج لازم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، 4 چیزوں کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا، نماز روزہ وغیرہ، آخری چیز حج ہے۔ تو حج بھی اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ انکار کرنے والا کافر ہے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو بولتا ہے نہیں یار چھوڑو، اتنے پیسے کون خرچ کرے گا، کیا فائدہ، یہاں عبادت کرو، اس طرح کی توہین آمیز جملہ کہنے کی وجہ سے آدمی حج کا انکاری شمار ہوتا ہے اور وہ پھر ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ سستی کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، اگلے سال اگلے سال اگلے سال، تو پھر گناہ گار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، سواری کا انتظام بھی ہے اور زاد راہ بھی ہے، پھر بھی اگر حج نہیں کرتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ یعنی اگر انکار نہیں کر رہا سستی کی وجہ سے تو بھی اس کے لیے بہت بڑا خطرناک ہے کہ ایک فریضے کو چھوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث مبارک حج کے کرنے کی فضیلت، کہ جو شخص حج پر آیا تو اسی کا مال اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت آئے گی اور اسی کے گناہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے، جل جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر کے سلام عرض کرتا ہے تو خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، آمنے سامنے ایک طرح سے بات ہو جاتی ہے پیغمبر کریم کے ساتھ۔ اس وجہ سے حج پر جانے کے لیے ضرور ہر بندے کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں حج پر جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو مکے کے قریب کہیں سے گزر ہو رہا تھا، تو جیسے تھوڑا آگے بڑھے اور کعبۃ اللہ کی طرف نہیں آئے تو کعبۃ اللہ رو پڑا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میرے اندر لوگوں نے بت رکھ دیے ہیں، تیرا ایک محبوب تیرا نبی یہاں سے گزرا اور میرے پاس نہیں آیا جو تجھے سجدہ کرتا، تیرے لیے میرا طواف کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو فرمایا کہ اے کعبہ، یہ حضرت سلیمان تو تیرے پاس ابھی آ رہا ہے، یہ تو سجدہ کرے گا، تیرے پاس آ کر کے اللہ کو سجدہ کرے گا، لیکن تو فکر نہ کر، ان قریب ایسی امت آنے والی ہے، ایسا میرا نبی آنے والا ہے جس کی امت ان کی تیرے ساتھ ایسی محبت ہوگی، ایسی محبت ہوگی کہ کبھی بھی تجھے خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت تیرے پاس موجود رہیں گے، اور تیرے ساتھ ان کی محبت ایسی ہوگی جیسے کہ اونٹنی کی اپنے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کبوتری کی اپنے انڈے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جیسے یہ ان کے اپنے بچوں کے بغیر سکون میں نہیں رہتے تو وہ اس زمانے کی امت بھی تیرے دیدار کے بغیر سکون میں نہیں رہے گی۔ تو اس امت سے مراد یہی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ آج کل یہ کرونا نے اور اس مصیبت نے عجیب حالات کر دیے ہیں اور حکمرانوں نے ایسے گندے حالات کر دیے۔ اس حکومت کے آنے سے پہلے انہی حکومت کا ایک ممبر ہے، گوہر کوئی نام ہے اس کا، یوٹیوب وغیرہ پر آج بھی ملتا ہے، اس خبیث نے اس حکومت کے آنے سے پہلے بولا تھا ہماری حکومت آئی تو ہم کعبۃ اللہ کا راستہ بند کر دیں گے
اور حج کو اتنا مہنگا کریں گے، اتنا مہنگا کریں گے کہ کوئی وہاں جانے کا سوچے گا بھی نہیں. تو 2.5 لاکھ روپے والا حج ڈائریکٹ 4.5 لاکھ تک لے آئے. اور اس نے اس وقت میں ہی بولا تھا کہ ہم سکھوں کے لیے اور قادیانیوں کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، ان کا آنا جانا آسان ہوگا. ان کے لیے 6,000 روپے کر دیا ہے ٹوٹل. انڈیا سے قادیان سے آ جائیں پاکستان کے اندر، یہاں سے واپس چلے جائیں، صرف 6,000 روپیہ. اور وہاں جانے کے لیے 2.5 لاکھ میں سے 4.5 لاکھ روپے، ڈبل. تو یہ اللہ کے دشمن اس طرح سے مسلط ہوتے ہیں تو پھر ہماری عبادتوں کے اندر ایسا رخ نہ ڈالتے ہیں. 2 سال گزرے ہیں، کعبۃ اللہ ہی لوگوں کو بھول گیا ہے کہ کعبۃ اللہ بھی کوئی چیز ہے. ویسے ہر سال ہر مسجد کے اندر بیانات ہوتے تھے، بھائی کعبے جاؤ، روضے رسول پر جاؤ، مکے جاؤ، مدینے جاؤ، حج کرو. ابھی عرفات یہ، مزدلفہ یہ، اور زمزم یہ، اور سارے وہاں کا منظر ہمارے سامنے ہوتا تھا. لیکن جب سے انزال اس طرح کے خبیث قسم کے لوگ آئے تو وہاں جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا، تذکرہ ہی ختم ہو گیا. ہر محلے کا کوئی نہ کوئی بندہ جاتا تھا، سارے پوچھتے تھے یار وہ فلاں بندہ آج جا رہا ہے، کل جا رہا ہے، یار میں جاؤں اس کے پاس مل کر کے آ جاؤں، دعاؤں کی درخواست کروں. یہ سارے ہر پوری دنیا کے کونے کونے میں تذکرہ ہوتا تھا کعبۃ اللہ کے آبادی کا، حج کا، اور وہ سارا ان ظالموں نے ختم کر دیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حاجی، مسند احمد کی روایت ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کو گھر پہنچنے سے پہلے جا کر کے اس سے مل لو، اس سے مصافحہ کرو اور اپنے لیے دعائیں کراؤ، کیونکہ وہ بخشا ہوا بندہ ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم حاجی کے ساتھ ملیں، اللہ کے گھر سے ہو کر کے آیا ہے، ہمیں بھی اس میں کی برکتیں کچھ نہ کچھ ملیں گی اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اور آج کے لیے ساری چیزیں ختم کر دیں. خیر ابھی انشاءاللہ اللہ کی ذات میں امید ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی اجالا ہوتا ہے. ابھی ہونے والا ہے انشاءاللہ، پھر یہ راستے کھل جائیں گے اور ان خبیثوں سے ہماری جان چھوٹے گی انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص بنیادی چیز بتلائی کہ جن کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے. ایک یہ کہ زیادہ راہ ہو، خرچہ ہو، دوسرا سواری کا انتظام ہو. اگر یعنی آج کل کے اعتبار سے سواری بھی وہی پیسوں پر ہوتی ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ پیدل بھی نکل پڑتے تھے، کسی گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، ان کے اوپر چڑھ کر کے چلے جاتے تھے. آج کل انگریز نے ایسی حد بندیاں کر دی ہیں کہ بھائی پاکستانی بندہ افغانستان میں نہیں جا سکتا، ایران کے راستے سے کعبۃ اللہ نہیں جا سکتا. سارے عجیب قسم کا ماحول بنا دیا. اسلام کے اندر یہ تفریق ہے ہی نہیں. بس اسلام اور کفر کا فرق تو ہے، ملک کا فرق نہیں ہے کہ یہ کس ملک کا ہے، یہ کس ملک کا ہے، اور اس کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں بارڈروں پر. تو اگر کسی بندے کے پاس ٹکٹ کا، پاسپورٹ کا، آنے جانے کا خرچہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. ابھی اس سال کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کتنا ریٹ بتایا ہے، لیکن 7-8 لاکھ روپیہ تو ہوگا، کیونکہ عمرہ آج کل 2.5 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے. تو اگر 7 لاکھ روپے کا، مثال کے طور پر مسئلہ سمجھیں، اگر 7 لاکھ روپے میں حج ہو سکتا ہے اور کسی بندے کے پاس ان دنوں میں جب فارم پر کیے جاتے ہیں، جن دنوں کے اندر فارم بھرے جاتے ہیں حج کے، ان دنوں میں اگر 7 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. ابھی اگر مثال کے طور پر اس کے پاس اتنے پیسے تھے، 7 نہیں 8-10 لاکھ روپے تھے، لیکن اس نے سستی کی اور حج نہیں کیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو چکا. ابھی اگلے سال اس کے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہوں، 1 لاکھ روپیہ، 1 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کو حج پر جانا ہوگا، بھلے قرضہ لے کر کے جائے. لیکن اتنا ہے کہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس سے زیادہ نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، میرے سامنے بھی کافی سارے ایسے تھے جو 3-4 سال 5 سال پہلے سے کہتے تھے کہ میرے اوپر حج ہو چکا ہے، جاؤں گا، لیکن اگلے سال ابھی 2-2.5 لاکھ روپے والا حج نہیں کیا، ابھی ان کو 7-8 لاکھ روپے والا حج کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی بھی آپ نے سنی کہ اس کے موت کس طرح کی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہر بندہ اپنے حساب سے اپنا مالی حالات کو دیکھے، گنجائش کو دیکھے. اگر اس کے پاس گنجائش ہو سکتی ہے تو ضرور حج پر جانے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ میرے لیے راستہ آسان کر، میں بھی تیرے گھر کا دنیا کے اندر 1 مرتبہ تو کم از کم دیدار کر لوں.
اور کعبے کا عجیب منظر ہوتا ہے. اب وہاں جا کر دیکھو نا، رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی ہیں. میزاب رحمت پر رحمت، ملتزم پر رحمت، اور آب زمزم میں رحمت، عرفات رحمت، طواف کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں. اس وجہ سے وہاں کا منظر، وہاں کا حسن اور جمال اور ذائقہ یہاں دنیا میں کتنا بھی آدمی سمجھا نہیں سکتا، سمجھا ہی نہیں سکتا. آدمی تصور میں لا ہی نہیں سکتا کہ وہاں کیا مزہ ہوگا. یہاں دنیا کے اندر کسی کو رلانا چاہو، خوشی کے اندر یا غم کے اندر، کتنا زور لگاؤ لیکن شاید کسی کا آنسو نہیں نکلے گا. اور وہاں ایسا عجیب ماحول ہوتا ہے جیسے دیکھا آنکھیں بھر جاتی ہیں. پھر جب واپسی آنے کا ٹائم ہوتا ہے پھر تو عجیب ماحول ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے. کب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا ہے، پورا خزانہ لٹ گیا، کیا ہو گیا اتنا رو رہا ہے. تو وہاں ایسا عجیب منظر، ایسی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہوتی ہیں. اس وجہ تمنا کرو، اگر تمنا کرتے کرتے مر گئے نا تو بھی اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، شاید مفت میں ہی آپ کو حج کا ثواب دے دیں. شاید وہ مزہ اور ذائقہ اور لذت اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں ہی نیند میں ہی نصیب کر دے. اس کے لیے علماء نے ایک نسخہ لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی آمدنی میں سے سچی نیت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھی پیسہ نکال کر کے جمع کرتے جاؤ نا کہ یار یہ پیسہ جو ہے نا 50 روپے ہر مہینے کا، یا جب بھی میری آمدنی ہوتی ہے اس میں سے میں نکال کے رکھتا ہوں، حج پہ جاؤں گا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے. اور انسان یہاں تو ویسے بھی اتنا میلا کچیلا ہوتا ہے کہ ہر وقت گندگی کے اندر، تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یعنی گناہوں کو دھونے کے لیے وہاں جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وہاں سے ہو کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، پیدا ہوا ہے، سارے کے سارے گناہ معاف. اس وجہ سے تمنا رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. اور زندگی کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. بار بار اللہ نے دیا ہے بھلے کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ کرنا فرض ہوگا ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہاں کا آنا جانا، رہائش، کھانا، یہ سارا کچھ ہو جائے. اور عورتوں کے پاس بھی اگر زیورات، سونا وغیرہ اتنا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ کر سکتی ہیں تو وہ پھر کسی بھی محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے. اس حکومت نے تو اجازت دی ہے کہ ابھی بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہیں. اللہ کی لعنت تو ایسے لوگوں کے پر جو قرآن کی دشمنی کے فیصلے سناتے ہیں، لیکن اسلام، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، بھلے بوڑھی ہو، کتنی بھی بوڑھی ہو. اگر آج پھر اس طرح بھی عورتیں کرتی ہیں کہ جھوٹ لکھواتی ہیں کہ یہ میرا داماد ہے اور میرا قریبی رشتہ دار ہے. اس طرح سے یہ جھوٹ بولنے کا گناہ الگ سے ہوگا، حج وغیرہ بھی نہیں ہوگا، وہ گناہ الگ سے ہوگا. اس وجہ سے ہر بندہ اپنے حساب سے کوشش کرے. اگر گنجائش ہے تو چلے جائیں، اس سال ہی چلے جائیں، دیر نہ کریں. اگلے سال پھر پتہ نہیں کیا حالات بنے گے، ہو سکتا ہے اگلا سال ہمیں دیکھنے کا ملے ہی نہیں، پہلے موت آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبۃ اللہ کی محبت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کے حفاظت کے لیے ہر طرح کی اللہ پاک ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.